السلام علیکم، آپ سب کا سواگت ہے میرا چینل RS اسلامک باتیں میں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لازمی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے اس چینل میں اسلامک ویڈیو آتے رہیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت تکلیف پہنچنے پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 سورتوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت شادی محترمہ رحمت بن افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی باسط۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی نیک، باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئے اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طول ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بن افراسیم ساتھ رہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسری کے کام کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی بندوبست کیا کرتی تھی۔ اس آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی صبر کا ہمیں مثال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک وقت آیا کہ دولت چلا گیا، لیکن ان کی بیوی نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ 18 سال اس حال میں گزاری۔ ان سے ہم سب کو صبر کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھنے کی آج کے دور میں بے حد ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں گے ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ کے حضور دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزمائش پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آنے والی مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخر کار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ عز و جل کو حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ اے اللہ، مجھے تکلیف و بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور بیماری سے شفا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گر گرا کر اپنے صحت اور مصائب دور کرنے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کرے، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائے گی، اور اس چشمے کی پانی کو پئیں، اندرونی بیماریاں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کا معاملہ عطا فرمائی اور ان کی صحت اچھی ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعائیں سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ ہم نے انہیں کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنی نینڈیوں کا ایک جھنڈا حضرت ایوب علیہ السلام پر آ گرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سونوں کی نینڈیوں کو مٹھائیاں بھر بھر کے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنی بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آزمائش میں کامیابی کے بعد انعامت الہی کی بارش۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر پورے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی واقعے کے بعد ہم نے آنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر بے شک ہم نے انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کے طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہوں نے نہ صرف ان کے اہل و حال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنے خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے، اور ہم نے اپنے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ہم سب کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ ہم گار ہے جس کے لیے ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ اللہ کیسے نہیں سنے گا، وہ ضرور سنتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور صحیح وقت پہ ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، لیکن ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنے وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے صحت خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک طریقہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر حضرت ایوب علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھائی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ حضرت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے 100
टिंकों वाली झाड़ू ली और उससे एक मर्तबा अपनी बीवी के जिस्म पर मार कर अपनी कसम पूरी करके एक मर्तबा अपनी बीवी के जिस्म पर मार कर अपनी कसम पूरी कर ली और उन्हें तकलीफ़ भी नहीं हुई। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बड़ी मतकी पर परहेजगार और अल्लाह ताला की तरफ से खूब रुजू करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसमें दोनों के लिए सहूलियत थी। और जो आदमी भी अल्लाह के अजाब से डरता है वो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी बना देता है। और अल्लाह फरमाया, अपने हाथों में तंगू की एक मीठी झाड़ू लेकर इससे अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम भी ना तोड़ो। सलाम और उनकी बीवी ने सब्र किया। अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत भी दिया था, बाद में अल्लाह ताला ने उनसे दौलत छीन लिया, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की मोहब्बत और उनकी वफ़ादारी पर अल्लाह ताला ने उन्हें वो कुछ वापस कर दिया जो अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया था। लेकिन वो अपने बुरे वक्त में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और अल्लाह ताला के लिए इबादत करना नहीं छोड़ा है। ये दौर जो है जल्दबाजी का दौर है। लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी दुनिया की जितनी भी ज़रूरतें वो अपना सब कुछ पूरा करना चाहते। आज के लोगों के पास ना सब्र है और ना एक दूसरों के लिए मोहब्बत है। ये भी हकीकत है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और दिन पे दिन हमें और हमारी जो चाहत है हासिल करने की वो लालच में तब्दील होते जा रही है और हमारे अंदर ठहराव नहीं है। हम बस जल्दी से जल्दी हर एक काम को करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने भी अंबिया हम तक भेजी है, उन्होंने हम सबको बस एक ही बात बताई है और बार बार जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात को बताया कि ए मोमिनो सब्र के दामन थामे रखो, ए मोमिनो अल्लाह का ज़िक्र करो, ए मोमिनो जो किताब हमने तुम तक भेजी है उसकी तिलावत करो और लोगों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को यकीन करना चाहिए, वो देगा, वो हर हाल में देगा, वही दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको इनकी ज़राइम बख्शने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको बुरी कामों से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए और तमाम मोमिनों को शैतान की हलाकत से दूर रखे और हमेशा हम पर अपनी रहमत नाजिल अता फरमाए ताकि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी खुशहाली में गुज़रे और आखिरत में भी हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब हो। अल्लाह ताला का रहमत हम सब पर हमेशा बने रहे। ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत का तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हा के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न करना और मेरे तमाम मालूमात दुरुस्त फरमा दीजिए। आप ही बूद बरहक नहीं हैं, सिर्फ़ आप ही हैं जो हमें पर रहमत अता फरमा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तरफ से आने वाली आजमाइश में कामयाबी के बाद दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कायम रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 93 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने वफ़ात से पहले अपने बेटे हुमल और उनके बाद बसर को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। हज़रत अय्यूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने इन पर हमेशा रहमत नाजिल फरमाया और ये सब तक इस्लाम पहुँचाएँ और हमें इनकी बताई हुई हिदायत पर अमल करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें एक अच्छे और नेक इंसान बने। अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे सब का एक ही मकसद था कि हम ईमान पे दुरुस्त रहें, हम कुरान की तिलावत करें और हम नमाज कायम करें।
सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि हम एक अच्छे और सच्चे इंसान बने, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे इंसान के अंदर ये सब खूबियाँ आ जाती हैं। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मेरे इस चैनल में इस्लामिक